अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी आजकल पार्लियामेंट से ज़्यादा अदलिया से उम्मीदें लगा के बैठी है और उसका एक सबूत आज यानी 8 अप्रैल को यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपनी जो सेनेट चेयरमैनशिप का जो ओहदा है वो वापस लेने के लिए यानी ख़ुद को सेनेट चेयरमैन के ओहदे पे बराजमान करवाने के लिए फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इससे पहले चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यूसुफ रज़ा गिलानी की जो सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात के हवाले से जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी थी। आज दोबारा उस फैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये इस्तदा की गई है कि चीफ जस्टिस का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया जाए और जो सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी है उसकी जो कामयाबी है उसको कलअदम करार दिया जाए। सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात में जो 7 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी के हक़ में पड़े थे और जो मुस्तरद कर दिए गए थे प्रिजाइडिंग अफसर की तरफ से यानी सैयद मुज़फ़्फ़र शाह की तरफ से, उस उन मुस्तरद शुदा वोटों को बहाल करके यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट कामयाब करार दिया जाए। बज़ाहिर पाकिस्तान की अदालतें ऐसे मामलात जो है आइनी मामलात को देखती रहती हैं, ख़ास तौर पे एक जो 2010 के बाद जो जुडिशल एक्टिविज़म के तहत जो सियासी मामलात में अदालतों की मुदाखलत वो एक मतलब रिकॉर्ड है, उसका एक रिकॉर्ड है। और फिर इफ्तिखार चौधरी से लेकर जस्टिस साकिब निसार तक कई सियासी मामलात उनमें न फ़कत अदलिया ने मुदाखलत की लेकिन अदलिया ने मुल्क को एक मतलब चलता फिरता एक सिस्टम जो था उसको बिगाड़ के रखने में कोई कसर बाकी नहीं रही। लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से जब हम देखते हैं तो पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो केस से लेकर आसिफ अली जरदारी तक हमेशा ये रोना रोती है कि उन्होंने जो अदालतें हैं अदालतों ने पीपल्स पार्टी से इंसाफ नहीं किया, पीपल्स पार्टी की क़यादत से इंसाफ नहीं किया और एक हद तक वो बात दुरुस्त भी है। दुरुस्त इस हवाले से है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कत्ल था वो बाज़ाब्ता तौर पे अदालती कत्ल है और उसको अदालती कत्ल माना जाता है। उसका हवाला किसी जो केस है उसका हवाला अदालतें ख़ुद तस्लीम भी नहीं करती और कोई अगर देता है हवाला उस केस का तो फिर उनको अदालतें चुप भी करा देती है। अगर कोई वकील किसी केस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल का हवाला देता है, कत्ल केस का हवाला या फ़ैसले का हवाला देता है तो अदालत उस फ़ैसले को ख़ुद अदालत जिसने हाई कोर्ट ने ये कत्ल फ़ैसला दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल केस में उनको फांसी का फ़ैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स किया, लेकिन सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट उस फ़ैसले को बीइंग ए प्रेसिडेंट या नज़ीर या उस फ़ैसले का हवाला कबूल नहीं करती। तो इससे ये साबित होता है कि वो अदालती मर्डर था। फिर बाकी केसेस भी आते हैं, मतलब बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल केस हुआ, उसमें भी कोई खातिर ख़्वाह नतीजा नहीं निकला, बस 2 पुलिस अफसरान को कोई 13 साल सज़ा मिली लेकिन सज़ा मुअत्तल हाई कोर्ट ने कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जो अपील है वो अभी तक पेंडिंग पड़ी है। इस तरह आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ केसेस चले, अब भी चल रहे हैं, 4 रेफरेंसेस में वो पेशियाँ भुगत रहे हैं। तो मीन्स के एक साइड है जिसमें पीपल्स पार्टी को अदालत ने हर तरफ से रगड़ा दिया हुआ है, लेकिन वही पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में जाने के बजाय फिर से अदालतों की तरफ रुजू कर रही है और ये एक शॉर्टकट भी है। वो शॉर्टकट किस तरह है? तो पहले तो हम आपको बताएं कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने यूसुफ रज़ा गिलानी की जो दरख्वास्त थी जो कि उन्होंने इस सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात हारने के बाद दाखिल की थी, तो उसमें उन्होंने वाज़ेह लिखा कि आपके पास पार्लियामेंट का फ़ोरम मौजूद है और हकीकत भी यही है कि अगर कोई जमात चाहती है कि पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए और पीपल्स पार्टी ने कोशिश भी की है, 18वीं तरमीम उसकी जो शानदार कारकर्दगी है और तमाम जमातों की मतलब, लेकिन इनिशिएटिव जो था वो पीपल्स पार्टी का था, हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी,
صدر پاکستان تھے وہ پیپلز پارٹی کے تھے، وزیر اعظم جو تھے پارلیمنٹ میں قائد ایوان وہ بھی پیپلز پارٹی کے تھے، تو انیشیٹو ان کا تھا۔ پھر انہوں نے یہ بھی قابل تعریف عمل ہے کہ تمام جماعتوں کو، پارلیمنٹ کی جتنی بھی جماعتیں تھیں ان کو اکٹھا کیا، بٹھایا، کمیٹی رضا ربانی کی سربراہی میں بنی، اور تمام مختلف نظریات اور فکر رکھنے والی، منشور رکھنے والی جماعتوں کو 102 آئینی حقوق پر جو شکے ہیں ان پہ متفق کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، لیکن وہ کارنامہ بالکل ہے، اور پارلیمنٹ کو بااختیار کر دیا گیا، تو ان کو تھوڑی بہت خود مختاری دے دی گئی۔ پارلیمنٹ کے پاس بہت سے اختیارات تھے، اختیارات وہ استعمال نہیں کر سکی پارلیمنٹ، یا پھر اس کے بعد کے آنے والی حکومتوں نے پارلیمنٹ کے بدلے کچن کیبنٹ کو ترجیح دی، وہ سب الگ بات ہے۔ یا جس طرح عمران خان کی حکومت نے پارلیمنٹ کو غیر مؤثر کر دیا، غیر فعال کر دیا، وہ الگ بات ہے، لیکن پارلیمنٹ کے پاس اختیارات ہیں، اور پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کے پاس اختیارات موجود ہیں، لیکن کوئی ایک ادارہ ان کو اختیارات استعمال نہیں کر سکتا، تو وہ ان اداروں کی بھی کمزوری ہے کہ وہ اپنے اختیارات ان سے چھین کیوں نہیں لیتے، اپنے اختیارات خود کیوں استعمال نہیں کرتے۔ بہرحال تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کیس میں پہلا فیصلہ دیا، یعنی درخواست مسترد کرنے کے ساتھ جو فیصلہ دیا یا فائنڈنگز تھی، وہ یہی تھی کہ آپ کے پاس پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس اکثریت ہے، یعنی پی ڈی ایم کے پاس اکثریت ہے، پی ڈی ایم کے پاس اس حوالے سے اکثریت تھی، لیکن اب تو پی ڈی ایم کی صورتحال ہی بگڑ گئی ہے، اور اس پی ڈی ایم میں جو سب سے پہلی دراڑ جو ہے وہ بھی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے خواہش مند آدم نذیر تاڑا نے ڈالی، اور اس کی کھینچی ہوئی لائن پہ باقی پی ڈی ایم چل نکلی، اور جس کے نتیجے میں عوامی نیشنل پارٹی اب پی ڈی ایم سے الگ ہے، پیپلز پارٹی الگ ہونے والی ہے۔ بہرحال تو پیپلز پارٹی پھر پارلیمنٹ سے رجوع نہیں کر سکتی، اس کا سبب بھی ہے۔ اس کا سبب پہلا یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اب پی ڈی ایم کو اس معاملے پہ اکٹھا کر سکے گی یا نہیں، کیا باقی جماعتیں پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گی یا نہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا جو بڑا عنصر وہ یہ ہے کہ آیا صادق سنجرانی کے خلاف پیپلز پارٹی عدم اعتماد تحریک لانے میں سنجیدہ ہے یا نہیں، آیا جو 7 ووٹ مسترد ہوئے ہیں وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں تو نہیں ہوئے، آیا صادق سنجرانی کو وہ پہلے قبول کر چکے تھے۔ یہ کئی سوالات ہیں، جن کا جواب جو ہے وہ آنا ضروری ہے، لیکن یہاں پہ یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی وہ آپشن استعمال کیوں نہیں کرتی جو آپشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں پہلے دے دیا گیا تھا کہ آپ کے پاس اگر اکثریت ہے تو اکثریت آپ ثابت کریں، اور اس سے صادق سنجرانی کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے، اور آپ خود جو یوسف رضا گیلانی وہ سینٹ کے چیئرمین کا عہدہ وہ بھی اس پہ براجمان بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کا زور اس طرف نہیں، پیپلز پارٹی نے کبھی ایسی بات نہیں کی، پیپلز پارٹی اب عدم اعتماد تحریک کی بات نہیں کرتے، یہ بالکل ایک سمپل آپشن تھا۔ سمپل آپشن اس حوالے سے تھا کہ اگر پیپلز پارٹی کو اس جو 7 مسترد شدہ ووٹ ہیں ان پہ اتنا اعتراض ہے، اگر وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ اور سیاسی بنیادوں پہ وہ ان کو خود اس پریزائڈنگ افسر کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، تو اس کو وہیں پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، ابھی بھی کیا جا سکتا ہے، کل کیا جا سکتا ہے، پرسوں کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ جب وہ فیصلہ آیا تو اس فیصلے کو آج چیلنج کیا گیا ہے۔ اس انٹرا کورٹ اپیل میں بھی وہی بات کی گئی ہے کہ جو سنگل بینچ کا فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، یوسف رضا گیلانی کے جو 7 ووٹ مسترد ہوئے ان کو بحال کیا جائے، سینٹ کے انتخابات میں جو صادق سنجرانی کی جو کامیابی کا نتیجہ یا فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور 7 ووٹ بحال کر کے یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ ڈکلیئر کروایا جائے۔ یہ خود ایک بحث طلب بات ہوگی کہ بالفرض ایک فرض کر لیتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یوسف رضا گیلانی کو بحال کر دیتی ہے، تو پھر آگے کیا اس کو پی ڈی ایم یا خود جو حکومت ہے وہ قبول کرے گی یا نہیں، یا کل پھر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چلا گیا اپیل کی صورت میں تو سپریم کورٹ اس فیصلے کو منعن رکھے گی، بحال رکھے گی یا نہیں، یہ اس سے کئی سوال ہوتے ہیں۔ لیکن
جو پیور طریقہ ہے وہ طریقہ یہی ہے کہ اگر سینٹ میں پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اپوزیشن کی اکثریت ہے تو صادق سنجرانی کو ہٹانے کے لیے کتنے دن درکار ہوں گے. آج وہ عدم اعتماد تحریک موو کر دیں، اگلے 10 دنوں کے اندر یہ سارا پروسیس مکمل ہو جائے گا، اور بغیر کسی باہر کی مداخلت کے، بغیر کسی عدالت کے آسرے یا کسی اور کے آسرے یہ خود پارلیمنٹ کام کر سکتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی اس طرف نہیں جا رہی. یہ سیاسی بیان جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں کہ دیکھیں گے ہم تمام فورم استعمال کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی نے یہ واضح طور پہ کبھی نہیں کہا کہ ہم عدم اعتماد تحریک لائیں گے، صادق سنجرانی کو ہٹائیں گے، یسر رضا گیلانی کو کامیاب کریں گے. حالانکہ یہ بیسٹ طریقہ ہے. اگر پیپلز پارٹی چاہے تو پی ڈی ایم کو اس نقطے پہ اکٹھا بھی کر سکتی ہے، پی ڈی ایم کو توڑنے سے بچا بھی سکتی ہے. عدم اعتماد تحریک وہ طریقہ ہے جس سے پہ اگر پی ڈی ایم اکٹھا ہے اور پی ڈی ایم کے جو ممبران ہیں ان کو اگر کوئی پھر سے نام کے اوپر یا نام کے نیچے والی انسٹرکشنز نہ ملے تو ان کو مہر لگانے کی، یعنی اس انتخابات جو سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب ہے اس میں مہر لگانے کا طریقہ کار بھی اب سمجھ میں آ گیا ہے. تو اب کوئی گنجائش نہیں کہ عدم اعتماد تحریک جو ہے وہ ناکام ہو، اور اب کوئی گنجائش نہیں کہ یوسف رضا گیلانی کی جو کامیابی ہے اس کو کوئی روک سکے. مطلب اب اس کو نہیں روکا جا سکتا کیونکہ اتنی عقل اور اتنا طریقہ کار سمجھ میں آ گیا ہے سینٹ کے ممبران کو. لیکن پیپلز پارٹی اس طریقہ کار کو اختیار کیوں نہیں کرتی؟ سوال یہ ہے. پیپلز پارٹی اگر پارلیمنٹ کا جو راستہ ہے وہ اختیار نہیں کرے گی تو پھر سوال یہ اٹھیں گے کہ یہ کوئی اندرون خانہ کوئی ڈیل ہے، یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ کوئی مستقبل کے سنہری کوئی خواب کا کوئی جھانسا ہے، یا کوئی مستقبل کے لیے کوئی بڑا عہدہ لینے کے لیے کوئی پلاننگ یا منصوبہ بندی کا حصہ بن گئی پیپلز پارٹی. کیونکہ بیسٹ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں بیسٹ فورم جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے لیے وہ پارلیمنٹ کا ہے، اور پیپلز پارٹی خود کو جمہوریت کا دعوے دار سمجھتی ہے تو اسے پارلیمنٹ کا فورم میں استعمال کرنا چاہیے. اور پی ڈی ایم کو اس طریقے سے بچایا بھی جا سکتا ہے، اور اس حکومت کو یعنی دور عمرانی کو، عہد عمرانی کو اس طریقہ کار سے گرایا بھی جا سکتا ہے، اور تمام عوام کے لیے آسانیاں بھی پیدا کی جا سکتی ہیں. لیکن پیپلز پارٹی اس وقت پارلیمنٹ کا راستہ منتخب کرنے کے بجائے عدلیہ کا راستہ منتخب کر چکی ہے، اور پھر ایک عدلیہ سے دوسری عدلیہ میں وہ چلی جائے گی. مطلب لگتا ہے ایسے ہے بالفرض کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اگر سنگل بینچ کا فیصلہ برقرار رکھتی ہے تو پھر انہیں لازمی ہے سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا. اگر یہ نہیں جائیں گے، ان کے حق میں فیصلہ آ گیا تو کوئی دوسرا بندہ سپریم کورٹ میں اپیل جا کے کرے گا. لیکن بیسٹ راستہ اور ایک نتیجہ خیز جو راستہ وہ پارلیمنٹ ہی ہے. لیکن بات سمجھنے کی ہے کہ اس کے پیچھے منطق جو ہے وہ پیپلز پارٹی خود کو سمجھانا پڑے گا کہ وہ پارلیمنٹ کا راستہ کیوں اختیار نہیں کرتی، اور اس سے دوہرا فائدہ یعنی یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا فائدہ، مسلم لیگ نواز کو اپوزیشن لیڈر کا ملنے کا فائدہ، اور اس سے پی ڈی ایم کے بچنے کا فائدہ اور حکومت کے گرنے کا فائدہ اپوزیشن کو ہوگا. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو فقط پیپلز پارٹی کو نہیں آتی، باقی سب لوگ سمجھ رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت. اللہ حافظ.